बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। जून 2025 में क्या होने जा रहा है, लिख लें मेरी बात और प्रॉपर्टी आप खरीदें। जून 2025 के बाद आपको ये प्रॉपर्टी इन कीमतों पे नहीं मिलेगी किसी सूरत भी। इस वक्त जो कुछ ऐवाने सदर में हो रहा है, जो कुछ प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो रहा है, काबीना कर रही है, IMF कर रहा है, ये सब इस तरफ जा रहा है कि पाकिस्तान रियल एस्टेट का एक बूम बन रहा है। आज इस वीडियो में मैं एक तफसीली तज्जिया दूंगा और आप जानते हैं कि साल 2021, 22, 23, 24 की प्रेडिक्शन मनोहन थी, जो प्रेडिक्शंस में आपको देता रहा, और इसी तरह आप देखेंगे कि ये तज्जिया भी आपको जाके जून 2025 में पता चलेगा कि बिल्कुल हकायक के मुताबिक है। मैं नजूमी नहीं और ना मैं गैब का इल्म जानता हूँ। ये जो एनालिटिक्स होते हैं इकोनॉमी के, मार्केट के और हुकूमत की तरफ से लिए गए इक़दामात, इनका जब हम जायजा लेते हैं उसके बाद मार्केट की पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह हो जाती। आइए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। पिछले 2.5 माह अगर आप देखें और डीपली स्टडी करें कि तमाम जो इदारे हैं, FBR है, वजीर आजम हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, सेनेट है, कौमी असम्बली है, वो किस तरफ जा रही है, तो आपको ये महसूस हो रहा होगा कि रियल स्टेट को मरात देने जा रही है। आपने देखा कि एक प्राइम मिनिस्टर रियल स्टेट टास्क फोर्स बना, उसने मरात की बात की। आपने ये भी देखा कि कुछ डेवलपर्स और रियल स्टेट एडवाइजर्स जो थे उन्होंने सख्ती से मजम्मत की जो प्रॉपर्टी पोटा बिल जिसे मैं कहता हूँ, यानी कि तरमीमी बिल 2024 की, और 7 माह से मजम्मत के साथ रोक के रखा। ये सारी सिचुएशन देखते 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 आखिर यहाँ तक पहुंची कि आज वजीर आजम हाउस हो और या फिर प्रेसिडेंट हाउस हो, काबीना हो, कौमी असम्बली हो या सेनेट हो, सब के सब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपको इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए है तो फिर पाकिस्तान रियल एस्टेट के सेक्टर को आपने मरहत देनी है और इट्स नेसेसरी नाउ। आपने गुज़श्ता रोज देखा होगा कि वजीर आजम ने IMF की जो सरप्रस्त हैं उनसे टेलीफोनिक बातचीत की और उस बातचीत में उन्होंने 2 टोक अल्फाज में उन्हें कहा कि एक तो हमने बिजली को सस्ता करना होगा। इंटरनेशनल मार्केट में जब हमारे एक्सपोर्टर कम्पिटिट करते हैं तो बाकी मुल्कों के निर्ख जो है वो कम होते हैं और हमारी गुड्स के निर्ख बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम बिजली के निर्ख कम करना चाहते हैं। और सेकंड, वजीर आजम पाकिस्तान ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि हम कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी को एक मरहती पैकेज देना चाहते हैं। तो IMF की जो सरप्रस्त थी, सबसे पहले तो उन्होंने तारीफ किया पाकिस्तान की हुकूमत को, जिस तरह से उन्होंने अचीव किया बड़ी तेज़ी से चीज़ों को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी ग्रो करे, आप अपने बिजली के जो टैरिफ है वो भी बना के ले आएँ, निर्ख किस तरह से कम करना चाहते हैं, और बाकी भी हम रियल एस्टेट के हवाले से भी बात करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस्लामाबाद में एक IMF का स्कोप यूनिट बैठा हुआ है। अब कल वो यूनिट बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जाके बात करेगा। इसके अलावा डिफरेंट FPR से उन्होंने बात की, काबीना से उनकी मीटिंग हुई, और इन सब मीटिंग्स में चीदा चीदा करके स्कोप यूनिट को भी ये बता दिया गया है कि अगर IMF ये चाहता है कि उसको बर वक्त पेमेंट मिले तो फिर पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको मरात देना इंतहाई लाजमी है। असल में जब हम मरात की बात करते हैं तो जो तरमीमी बिल 2024 में कदगन लगाए गए थे, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो पूछताछ होगी। इसके अलावा फाइलर नहीं, अब एलिजिबल होना पड़ेगा और नॉन फाइलर प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा।
یہ قدغن تو آپ لگ ہی نہیں سکتے کیونکہ ترمیمی بل 2024 سینٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے، وہ اب نافذ العمل نہیں ہے، وہ ایک ویسٹ لیس پریکٹس تھی اور آئی ایم ایف کے کہنے پہ تھی، جو صدر پاکستان کے کہنے پر آپ کو پتہ ہے، میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ریجیکٹ کر دیا سید نوید قمر صاحب جو سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے سینٹ میں، انہوں نے ہی جو مرحات کے لیے اس وقت لازم ہے آئی ایم ایف سے اپروول لیا جائے، وہ ٹیکسز ہے، وہ ٹیکسز بجٹ 2024 میں لگائے گئے تھے اور وہ اتنے بڑے پیمانے پہ ٹیکسز لگائے گئے تھے، آپ کو پتا ہے 45% ٹیکس، 35% ٹیکس، فائلر کے لیے 12% ٹیکسز، یہ سارے ٹیکسز تو لگائے، یہ جو الیکٹیبل وزیر خزانہ آئے تھے ٹائروں پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کہاں سے نکلے اور آ کے ہمارے اوپر نازل کیے گئے، ان وزیر خزانہ صاحب نے ٹیکسز کا ہیوی بوجھ تو پاکستان ریل اسٹیٹ کی کمر پہ لادا، اور صرف ٹیکسز کا نہیں، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں آپ کو بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے، اپنی ہر ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی شراب اور سگریٹ اور لیگزریز آف دا لائف پہ ہوتی ہے، وہ بھی پراپرٹی پہ اس ظالم انسان نے ٹھوکی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پراپرٹی عام انسان کے بس سے ہی باہر ہو۔ اب وزیر اعظم پاکستان آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہے ہیں، حکومت پاکستان بات چیت کر رہی ہے، صدر پاکستان نے سکوپ یونٹ کے ساتھ اپنے جو میٹنگ سیشن میں باقاعدہ اس کے اوپر بات کی، اور اس کے علاوہ سید نوید قمر صاحب کا جو آئی ایم ایف کے سکوپ یونٹ کے ساتھ سیشن تھا، اس میں انہوں نے اسپیشلی بات کی۔ اب آباد ڈیولپرز کراچی کے، آپ کو پتا ہے، انہوں نے اسپیشل سیشن لیا، انہوں نے ایف پی آر کو بھی ٹف ٹائم دیا اور سینٹ میں بھی ٹف ٹائم دیا، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب سچویشن یہاں تک پہنچ آئی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس کو اب مراحتی پیکج بھی ملنے جا رہا ہے، اور یہ سمجھیں کہ جیسے 2019 میں ایک ایمنسٹی دی گئی تھی، وہ سیم ٹائپ کی ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ایمنسٹی دی جا رہی ہے۔ اب پچھلے 3 مہینے کی اس پریکٹس کو اگر دیکھیں تو اس کا پاکستان ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ خاصا اثر ہوا ہے۔ اب اس اثر کی اگر میں آپ کو مثالیں دوں، ڈی ایچ اے کوئٹہ، ڈی ایچ اے ملتان، ڈی ایچ اے باولپور اور ڈی ایچ اے گجرانوالہ کے علاوہ ڈی ایچ اے لاہور جو تقریباً 50%، 60%، 70%، کہیں 30% لاس پہ جا رہے تھے۔ کیپٹل سمارٹ سٹی کی فائل 10 سے 15 لاکھ روپے نقصان پہ تھی، لاہور سمارٹ سٹی کی فائل 5 سے 10 لاکھ روپے نقصان پہ تھی، گلبرگ کی فائلیں بھی بڑے پیمانے پہ 30 سے 40% اور کہیں 50% نقصان پہ تھی، پاک ویو سٹی کی فائلیں نقصان پہ تھی، اور اس کے علاوہ فیصل ہلز پچھلے 3 سال بڑی بری طرح سے پٹا تھا۔ لیکن اگر ان پچھلے 3 مہینوں کی بات کروں تو ڈی ایچ اے کوئٹہ سے لے کے ملتان، باولپور، گجرانوالہ اور لاہور اس وقت ریئل اسٹیٹ بوم، یعنی کہ بڑا پروفٹ اپنی فائل 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ اور 60 لاکھ پروفٹ لے کے ان کی فائل کھڑی ہے۔ دوسری طرف اگر میں بات کروں کیپٹل سمارٹ سٹی کی، جہاں 10 سے 15 لاکھ روپیہ فائل پہ مائنس تھا، وہاں 30 لاکھ روپیہ پروفٹ، اور فیصل ہلز جو پلاٹ 25 سے 30 لاکھ روپے کا تھا وہ 45 لاکھ یعنی کہ اور کہیں 55 لاکھ تک پہنچ گیا ہے۔ اگر میں گلبرگ کی بات کروں تو جو فائل 50 لاکھ روپے تک تھی اس وقت وہ فائل 65 سے 70 لاکھ روپے تک، اور اسی طرح پاک ویو سٹی پہ بھی بڑا واضح اثر پڑا ہے۔ میں پچھلے تقریباً کم و بیش 15 سے 20 دن کچھ ویلاگرز، مٹھی بھر ویلاگرز کو یہ کہتا ہوا سن رہا ہوں کہ یہ ایک آرٹیفیشل ببل ہے۔ نو، اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ میرے ویورز ہیں، تو آپ جانتے ہوں گے کہ پچھلے 2 سال تو لوگ مجھ سے تنگ آ گئے تھے کہ آپ ہر وقت نیگیٹو خبر نکال کے کیوں لے کے آتے ہیں، لیکن میرا یہ خاصہ ہے کہ میں آنے والی خبر، آنے والے وقت کی خبر ایوانوں سے، مارکیٹ سے، تجزیے سے، صحافیوں سے میں تلاش کرتا ہوں اور وہ خبر آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تو پچھلے 2 سال کی خبریں بری تھی، اب آنے والے سالوں کی خبریں بہت اچھی ہیں۔ جون میں کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ جون میں
ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے سنگل ڈیجٹ ہونے جا رہا ہے. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. جب ہمارا انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ ہو جائے گا تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ریئل اسٹیٹ کے اندر ہیوی اماؤنٹ انویسٹ ہوگی. بیکاز جن لوگوں نے بینکوں کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے 12% بھی ان کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے. کہ آپ کو پتا ہے انہوں نے 22%, 25%, 27% پروفٹ لیا. اب جب وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ کے 9% یا 7% پہ انٹرسٹ ریٹ آ جائے گا تو یہ لوگ اپنی جتنی بھی دولت ان کی پڑی ہوئی ہے بینکوں میں یہ اٹھا کے بھاگیں گے اور پاکستان ریئل اسٹیٹ میں جا کے انویسٹ کریں گے. آپ کو پتا ہے نا یہ سارا کا سارا پیسہ جو بینکوں میں ڈمپ کیا ہوا ہے یہ پاکستان ریئل اسٹیٹ سے نکلا ہے. کچھ گولڈ میں چلا گیا, کوئی اسٹاک ایکسچینج میں چلا گیا. اب آپ اسٹاک ایکسچینج سے بھی پیسہ نکلے گا, گولڈ میں بھی مندی ہونے جا رہی ہے اور وہاں سے بھی پیسہ ریئل اسٹیٹ کو ٹریول کرے گا. سال 2025 جون, جولائی, اگست پاکستان ریئل اسٹیٹ آپ کو ہلکی اڑان پہ نظر آئی. ابھی بھی میں ہلکی اڑان تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ فائلوں پہ اگر 30 لاکھ, 35 لاکھ, 50 لاکھ روپے تک پروفٹ آ گیا ہے تو خاصی آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت پاکستان ریئل اسٹیٹ ٹیک آف کر رہی ہے. اس وقت بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. اگر پچھلے 3 سال آپ نے خریداریاں نہیں کی, میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ دبئی نہ بھاگیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ انویسٹر کسی سوسائٹی میں اس وقت کماتا ہے جب سوسائٹی ڈیڈ ہوتی ہے اور پراپرٹی میں اس وقت کماتا ہے جب پراپرٹی ڈاؤن فال پہ ہوتی ہے. ڈاؤن فال پاکستان پراپرٹی کا ختم ہوا. اب ان ویلاگرز کی بات بالکل نہ سنیے گا جو کہتے ہیں آرٹیفیشل ببل ہے. بڑی تیزی سے خریداریاں کریں, اوپن لینڈ خریدیں, فارم ہاؤس خریدیں, پلاٹ پوزیشنل خریدیں, گھر خریدیں, جو جیسا چاہے آپ کا, جس چیز کی آپ کے پاس استطاعت ہے, طاقت ہے. فائلز والے لوگوں کو بھی یہ بات کہوں گا کہ آپ خریداریاں کریں, یہ آپ کے پاس لاسٹ چانس ہے. پھر آپ کو کہیں بھی کوئی سوسائٹی ڈاؤن نہیں نظر آئے گی اور یہ وقت آپ کو دوبارہ نصیب نہیں ہوگا. اگلے 3 سے 4 سال, 5 سال آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ریئل اسٹیٹ میں ایک اور بہت بڑا خوشحالی کا پیکج آ رہا ہے اور اس کے اندر ہر شخص پیسہ بنائے گا. لیکن سب سے زیادہ پیسہ وہ لوگ بنائیں گے جنہوں نے گزشتہ 3 سال خریداریاں کی, وہ سب سے بڑا بوم اور پروفٹ کمائیں گے. آپ سب دوستوں سے اتنی گزارش ہے کہ اس وقت پاکستان ریئل اسٹیٹ کا ایروپلین ٹیک آف کر رہا ہے. یہ اڑان سال 2026 میں اپنے پیک پہ ہوگی. اگر آپ بھی پروفٹ کی اس پرواز میں سوار ہونا چاہتے ہیں تو آج سے خریداریاں کریں. اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک خدا حافظ.